کرپشن کے سینکڑوں کیس ہیں جو اربوں کے اندر ہیں، سینکڑوں ارب کے اندر ہیں. انشاءاللہ ان کا حساب بھی ان کو دینا پڑے گا، لیکن وہ حساب انشاءاللہ پاکستان کے عوام کے سامنے ہوگا، اس نیب کے تماشے کے اندر نہیں ہوگا. آج آپ دیکھ لیں کہ کل شام پاکستان کا بہترین وزیر اعلیٰ بھی قربان کر دیا گیا، سیاست کی نظر ہو گیا. اور یہی ملک کی سیاست ہے کہ جس کو چند دن پہلے کہا کرتے تھے کہ یہ پنجاب کا بہترین وزیر اعلیٰ ہے، اس سے بہتر کوئی کام نہیں کرتا، اس کو منٹوں کے اندر چند ووٹ حاصل کرنے کے لیے قربان ہو گئے. اسی طرح فارن فنڈنگ کیس میں اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی بس کے آگے پھینک دیا، 2 گورنر بھی پھینک دیے، 2 اپنے ساتھی جو فوت ہو گئے ان کا بھی کہا کہ یہ خود ہی بناتے رہے ہیں، یہ خود ہی کرتے رہے ہیں، اکاؤنٹ کھولتے رہے ہیں، پیسے وصول کرتے رہے ہیں اور مجھے دیتے رہے ہیں. لیکن انہوں نے اکاؤنٹس خود کھولے، ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے. تو 11 اپنی جماعت کے افراد بھی وہاں قربان کر دیے. لیکن انشاءاللہ یہ 1 تاریخ سے 4 تاریخ کے اندر ووٹنگ ہونی ہے اور یہ ملک کا معاملات بھی انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے. اس حکومت سے نجات ملے گی اور ایک عوام کے مینڈیٹ سے ایک نئی حکومت انشاءاللہ وجود میں آئے گی. دیکھیں کسی کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا، نقصان آنے جانے والوں کا ہی ہوتا ہے. بہرحال کاف لیگ ایک جماعت ہے، اس نے فیصلہ کیا ہے، ہم نے ان کو دعوت دی تھی، اب انہوں نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے اور کل وہ عمران خان کا بوجھ اٹھا کر جب عوام کے پاس جائیں گے تو ان کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ سیاست کیا ہوتی ہے اور رسول کیا ہوتا ہے. عمران خان صاحب نے پچھلے کم از کم 4 سال جو ہونے لگے ہیں ہر معاملے پر یو ٹرن لیا ہے. تو وہ بلیک میل نہیں ہوتے، یو ٹرن لینا، ان کا جھوٹ بول دینا، غلط بیانی کر دینا اور یو ٹرن لے لینا. اب میں نے آپ کو کہا کہ بزدار صاحب کو بھی بس کے آگے پھینک دیا ہے اور پنجاب ایک اپنی تاریخ کے نام نہاد بہترین وزیر اعلیٰ سے محروم ہو گیا ہے. یہ عمران خان صاحب کے کام ہے یہاں پر. اور سرپرائز جو ہے وہ بزدار صاحب کو ملا ہے، جو انہوں نے کہا تھا میں سرپرائز دوں گا، تو سرپرائز جو بزدار صاحب کو ملا. اب اور کچھ کہنے کو تھا نہیں تو ایک کاغذ لہرا دیا. تو ہمیں بھی خود بڑا افسوس ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کو دوسرے دنیا کے ممالک جو ہے وہ خط لکھ کر دھمکیاں دیتے ہیں. یہ تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ کسی 23 کروڑ کے ملک کے وزیر اعظم کو دوسرے ممالک جو ہیں وہ خط لکھ کر دھمکیاں دے رہے ہیں اور وزیر اعظم یہ بتانے کے قابل نہیں ہے کہ اس کو دھمکی کس نے دی ہے. ہمیں افسوس تو اس بات کا ہے. یہ پارلیمان میں لے آتے خط، مجھے بتاتے، ہم سب کو بتاتے کہ ہمیں فلانی حکومت نے، فلانے ملک نے، فلانے شخص نے دھمکی دی ہے، پورا پارلیمان ان کے ساتھ ہوتا. پاکستان ایک خود مختار ملک ہے. آپ کی خود مختاری وہیں ختم ہو جاتی ہے جب آپ جلسوں میں خط لہرائیں اور یہ بتانے کے قابل نہ ہو کہ اس خط میں لکھا کیا ہے. کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ خط ہے نہیں، صرف ایک شعبدہ بازی ہے، ایک تماشا ہے. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے، اس کے اندر جا کر بتائیں ان کو کہ کس نے ان کو خط لکھا ہے اور کیسے پاکستان اس خط کا مقابلہ کر سکتا ہے. کیونکہ 23 کروڑ عوام مسلمانوں کو اگر کوئی ملک دھمکیاں دے رہا ہے، ایک ایٹمی طاقت کو لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں، تو یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ لازم ہے وزیر اعظم پر کہ ملک کے عوام کو بتائے کہ کون اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں. تو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ میں بات کبھی نہیں کرتا، میں آئین کی بات کرتا ہوں. جب تک پاکستان کا نظام آئین کے مطابق نہیں ہوگا ہمارا ملک نہیں چلے گا. یہ ایک بڑی واضح حقیقت ہے. اب جب بھی پچھلے جوائنٹ سٹنگ ہوئی، اس کے بعد 3 بل پاس ہوئے،
तीनों में जो तादाद थी वोट की वो पूरी की गई टेलीफोन कॉलों से, और हमने उस वक्त भी कहा था कि ये टेलीफोन कॉलें अगर ना आए तो हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं है। जब से ये अदम एतमाद का प्रोसेस शुरू हुआ है, कोई टेलीफोन कॉल की शिकायत हमें नहीं आई तो आवाम के सामने रख देंगे, क्योंकि यही वो खराबियाँ हैं जिसने मुल्क की सियासत को भी तबाह किया है, जिसने मुल्क की मईशत को भी तबाह किया है। और आज मैं समझता हूँ कि PDM और जॉइंट अपोजिशन की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि आज मुल्क के निज़ाम में जो गैर आइनी मुदाखलत थी उसमें उसका ख़ात्मा नहीं, उसमें कमी ज़रूर नज़र आई है।